الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال الله جل وعلا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بہت ہی فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں یہاں باب الرحمت نام ہی مبارک ہے، رحمت کا دروازہ، اور حقیقت میں مساجد رحمت کا دروازہ بھی ہیں اور رحمت کا مرکز بھی ہے۔ جس کو مسجد کی پابندی والا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ جل وعلا کی ذات پاک پر ایمان رکھنے والے کی یہ علامت اور صفت قرار دی ہے کہ اس کا مسجد سے تعلق ہو۔ صحیح بخاری میں ایک بہت اونچی حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا ایک خاص انعام بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ عرش کا سایہ ان کو اس دن نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ بھی بندہ خدا ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل اس کے سینے میں نہیں ہے۔ ہمارے دل سینے میں لٹک رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب بیان، تعبیر کیسی بیان فرمائی کہ اس کا دل گویا کہ سینے میں نہیں لٹک رہا، کہتے ہیں یہ دل سینے میں الٹا لٹکتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی مسجد میں لٹک رہا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجدوں میں اس کا دل لٹک رہا ہے۔ اس پہ ہم غور کریں کیسی تعبیر ہے، اور دل دل میں دعا بھی مانگتے جائیں کہ اللہ میرا دل بھی مسجد میں تیرا تو بھی پاک ہے اور تیرا گھر بھی پاک ہے۔ مسجد میں وہی دل لگے گا اور وہی دل لٹکے گا جو پاک دل ہوگا۔ یہ ساتھ ساتھ جو دعا ہوتی ہے نا بر موقع بر وقت، یہ بڑی قبولیت والی دعا ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔
تو ایک صحابی فوراً بولے اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ ابھی آگے ان کی صفات بیان نہیں ہوئی کہ وہ 70,000 جو بے حساب جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفات ہیں، اتنا صبر ان سے نہیں ہو سکا۔ بس سنتے ہی اے اللہ کے رسول بس دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ منہم۔ تو ایک دوسرے صحابی وہ بھی بولے اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے کیا ہوگے، نکل گئے، وہ سبقت کر گئے۔ وہ جو پہلے تھے ان کا نام کیا تھا، عکاشہ۔ آپ میں بھی کوئی ہے تو کتنے اچھے اچھے یہ نام ہیں صحابہ کرام کے، برکت کی نیت سے ان اونچی ہستیوں کے نام رکھا کریں، برکت کی نیت سے۔ اللہ والوں کے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حضرات انبیاء و صحابہ و اولیاء ان کے نام برکت کی نیت سے رکھیں تو نفیاً اور اثباتاً دو فائدے ہیں۔ اثباتاً تو یہ کہ ان کی برکات نصیب ہوتی ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں، تو ان کی صفات اور ان کی برکات کا انتقال اللہ فرماتے ہیں۔ اور نفیاً یہ کہ ایسے ناموں کے بارے میں وارنٹی ہے کہ آدمی کے لیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، یہ نام کبھی بھی بھاری نہیں ہوگا۔ بعض نام میچ نہیں کھاتے، جس کو ہم کہتے ہیں سوٹ نہیں آتے، راس نہیں آتے، ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جو برکت کی نیت سے کسی نیک ہستی کا آپ نام رکھیں گے اس کے بارے میں وارنٹی ہے یہ کبھی بھاری نہیں ہوگا۔ اپنے شوق سے رکھیں گے تو ممکن ہے وہ صحیح ہو، ممکن ہو اس کے برے اثرات ہوں۔ تو یہ جو پہلے دعا کروانے والے تھے ان کا نام کیا تھا، عکاشہ۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا بھئی تم سے عکاشہ نکل گئے۔ اب یہ دوسرے جو تھے ان کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی، آپ ان کے لیے بھی مانگ دیتے۔ تو شارحین حدیث نے اس کی تقریباً 4 وجوہات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دعا کا کہا تھا وہ فی البدی وہ فوری جذبے سے کہا تھا، انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی میں کہا تھا، انہوں نے کسی کی دیکھا دیکھی میں نہیں۔ تو اس لیے ان کے حق میں آپ نے فوراً کیا کی، دعا مانگی۔ تو ہم جب بیان میں بیٹھیں کوئی بات سنی، کوئی فضیلت سنی، کوئی بہت بڑھیا چیز سنی، فوراً دل میں کیا کرے آدمی، اپنی تشکیل کروائے، اللہ سے مانگ لے۔ تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ جل وعلا کل عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک کون ہے، جس کا دل کہاں ہے، مسجدوں میں۔ تو دیکھو نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے لیے حضوری اور حاضری، نماز کے لیے 2 چیزیں، ایک حاضری ہے اور ایک حضوری ہے۔ تو نماز کی حاضری بھی اللہ عطا فرمائے اور نماز کی حضوری بھی اللہ عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ہمارا دل اگر مسجد میں لٹک رہا ہے تو پہلا کتنا بڑا فائدہ ہوا، کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ کل اللہ جل وعلا ان نمازوں کے اہتمام اور پابندی کی وجہ سے اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اس کو عذاب کہاں ہوگا۔
اور کل آخرت میں جن پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، آج وہ بے سایہ کیسے رہیں گے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے جس کا رزلٹ اور نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے، اس کا آغاز کیسا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہزاروں ہزار مرتبہ حفاظت فرمائے۔ اگر نماز کا آدمی تارک ہوا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب اس کے دل کا خریدار اللہ نہیں، دل کا مسجد میں لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کے خریدار ہیں۔ اس کا دل اللہ کی دکان میں لٹک رہا ہے، یہ مسجد اللہ کی دکان ہے، اللہ کی رحمت کی دکان ہے، باب الرحمت۔ تو دکاندار جس چیز کا خریدار ہوتا ہے اس کی دکان میں وہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ دلوں کا خریدار ہے، اور اللہ کے گھر میں دل ہوتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے کتنا بڑا یہ کہ زمین و آسمان اور کائنات کا وہ شہنشاہ مطلق، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کائنات کے ذرے ذرے پر بلا شرکت غیرے اپنی پوری لامحدود قدرت کے ساتھ وہ خدائی والا اللہ، وہ ساری کائنات میں راجدانی والا اللہ، دنوں اور راتوں پر حکومت کرنے والا اللہ، لہو ملک السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، اولین اور آخرین کا رب اللہ، انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کا رب اللہ، جس کے دسترخوان پہ سب شاہ و گدا پلتے ہیں، ایک ایک دانے پانی میں سب اس کے محتاج ہیں، فقیر ابن فقیر ابن فقیر ہیں، وہی داتا اور غنی ہیں۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدینی قدس اللہ سرہ یہ لفظ فرمایا کرتے تھے، فقیر ابن فقیر ابن فقیر۔ ہم جدی پشتی کیا ہیں بھائی؟ فقیر ابن فقیر۔ کس نے کہا ہمیں فقیر؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو ساتوں بر اعظموں میں بسنے والو، شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب اور عجم، کالے اور گورے، مالدار اور ٹھیکیدار، تم سب فقراء ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور غنی صرف اللہ ہی ہے۔ واللہ کے بعد ہوا یہ ضمیر فصل، یہ ہی کا معنی پیدا کرتی ہے۔ واللہ الغنی الحمید سادہ جملہ ہوتا، واللہ هو الغنی الحمید، اب یہ ہی پیدا ہوا، اس نے ہم سے غنا چھین لیا، ہمارے حصے میں فقر آیا، غنا اللہ کی صفت ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ پورے ورلڈ کو خطاب ہے، خطاب عام ہے، خطاب خاص نہیں۔ ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں یہ دوسرا خطاب خطاب خاص ہوتا ہے، خصوصی خطاب، اس کو ہم کہتے ہیں خصوصی خطاب، یہ خصوصی اللہ کا خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ صرف ایمان والوں کو خطاب ہے، پوری دھرتی پر جو ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ایک خطاب عام ہے، مکی صورتوں میں عام طور پر خطاب عام ہوتا ہے، مدنی صورتوں میں عام طور پر خطاب خاص ہوتا ہے۔ اور بہت کم مکی صورتوں میں خطاب خاص ہوتا ہے، اور بہت کم مدنی صورتوں میں خطاب عام ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا خطاب ہے؟ یا ایھا الناس خطاب عام ہے، اس نے کسی انسان کو بھی نہیں چھوڑا، سب اس کے مخاطب ہیں،
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اور غنی تو بس اللہ ہی ہے۔ یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود اور سراپے میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ الا، سنتے ہو، لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، نہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک، نہ چلانے میں اس کا کوئی شریک، خلق بھی اس کی صرف، امر بھی اس کی صرف۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، آسمان سے لے کر زمین تک پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ، دنوں اور راتوں کو عدلنے بدلنے والا اللہ، سردیوں اور گرمیوں کا نظام چلانے والا اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گرمی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گرمی جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ برف باری ہوتی ہے تو سردی ہوتی ہے، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس لیتی ہے تو اس سے گرمی آتی ہے اور دوسرے سانس سے سردی آتی ہے۔ ہم ایک بیک وقت ہم 2 سانس لیتے ہیں، ایک سانس باہر پھینکتے ہیں اور ایک سانس اندر کھینچتے ہیں۔ جہنم جب سانس باہر پھینکتی ہے تو گرمی آتی ہے، جب اندر سانس لیتی ہے تو سردی آتی ہے۔ اب مادی اعتبار سے یہ اشکال ایک عام ذہن میں آتا ہے کہ ہم مادی اعتبار سے تو دیکھتے ہیں کہ نظام شمسی کا یہ زمین حصہ ہونے کی بنا پر، سورج کے گرد چکر لگانے کی بنا پر، جون جولائی میں یہ خط استوا کے قریب ہونے، خط استوا کے جو ممالک ہوتے ہیں تو سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ گرمی ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا، بر اعظم آسٹریلیا، آج کل وہاں جون جولائی کا موسم، گرمی، ہمارے یہاں سردی۔ تو یہ مادی اعتبار سے تو ہم دیکھ رہے ہیں سردی اور گرمی کا یہ سبب، اور صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب جہنم کو بتا رہے ہیں، تو بظاہر ہماری نظر اور خبر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تعارض آ رہا ہے۔ تو شارحین حدیث، حدیث پاک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے علماء امت، زندگیاں لگانے کھپانے والے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی تعارض نہیں، ہماری نگاہوں نے قریب کے سبب کو دیکھا، نبوت کی نگاہوں نے دور کے سبب کو دیکھا۔ ہماری نگاہوں نے ظاہری سبب کو دیکھا، نبوت کی نگاہوں نے حقیقی سبب کو دیکھا۔ جہنم سبب السبب ہے اور یہ سبب ہے، یہ سبب قریب ہے، وہ سبب بعید ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، اب بھی اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو یوں سمجھیں کہ یہ سارا سردی اور گرمی کا سسٹم تو ہوا سورج سے۔ سورج کس سے گرم ہے؟ سورج کی گرمی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اب پتہ چلا سورج جو دہک رہا ہے، سراجم وہاجا، یہ دہکتے پہاڑوں والا سورج، سراجن وہاجا، یہ دہکنے والا، پہاڑوں والا، یہ دہکنے والا سورج، یہ جو تمتما رہا ہے اور یہ جو آگ بنا ہوا ہے، یہ جہنم کی وجہ سے۔ تو یہ گرمی اور سردی کا نظام سائنس نے بتایا کہ سورج کی وجہ سے ہے، نبوت نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے جہنم ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ کوئی تعارض تو اللہ جل وعلا کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر اس کی خدائی ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے،
ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدار الف سنۃ مما تعدون، آج بھی اسی کا اختیار ہے، کل آخرت میں بھی اسی کا اختیار ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو وہ غنی ہے، واللہ هو الغنی، ہم اپنے پورے سراپا وجود میں اس کے محتاج ہیں، اور ایک ایک دھڑکن میں اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، ایک ایک سانس میں اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ساری کائنات والے سب شاہ و گدا اسی کے دسترخوان پہ کیا ہے؟ پلتے ہیں۔ سو جائیں تو جاگنے میں اس کے محتاج، جاگ جائیں تو سونے میں اس کے محتاج۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے جو تمہیں سلا دیتا ہے۔ کہ پورا کراچی شہر میوہ شاہ قبرستان کون روزانہ بناتا ہے؟ سب پڑے ہوئے ہیں، امی بھی، ابو بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، نہ اس کو اس کی خبر، نہ اس کے اس کی خبر۔ النوم اخت الموت، اور یہ دعا پڑھ کے سوئے، بسم کیا ہے؟ اللہم بسم کا اموت مر رہا ہوں واحیا، اور جیوں گا، زندہ ہوں گا۔ تو یہ سلانے والا کون؟ رب۔ جگانے والا کون؟ اللہ۔ سونے میں اس کے محتاج، جاگنے میں اس کے محتاج، ایک ایک قدم کے اٹھانے اور رکھنے میں اس کے محتاج۔ برابر میں سنتا رہوں، دیکھتا رہوں، بولتا رہوں، سمجھتا رہوں، محسوس کرتا رہوں، یہ تمام صلاحیتوں کے پیدا ہونے میں اور ان کے چالو رہنے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان سب کو قائم رکھنے والا قیوم ہے جل جلالہ۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ساری کائنات کو تھامنے والا قیوم۔ ہم عبد القیوم ہیں، اس کے بندے ہیں، قیوم نہیں۔ اٹیک ہو گیا، اب کوئی ہے جو اس کو چالو کر سکے؟ ابھی ہمارے دوست بھائی ساتھیوں نے نعت پڑھی، تو یہی نعت وہ جو پڑھتے تھے، ایک اور ہمارے کوئی نعت خان، ان کا ایک دو دن میں انتقال ہوا کل، حافظ طاہر، تو اٹیک ہوا۔ ساری دنیا کا میڈیکل مل کر اس اٹیک کے بعد دل کو چالو کر سکتا ہے؟ مکے ماریں گے، پمپ کریں گے، چالو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے مسلسل دھڑکنے میں ہم اس کے محتاج ہیں، وہ قیوم ہے۔ اب شاہ و گدا، امیر و غریب، کوئی بھی ہو، سب کے دل کی ایک ایک دھڑکن، اس میں وہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو فقیر ابن فقیر نہیں ہوئے؟ جیسے ہمیں خطاب ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، ہمارے والدین کو بھی یہی خطاب تھا، ہمارے دادا جان کو بھی یہی خطاب تھا، ہمارے پردادا جان کو بھی یہی خطاب تھا۔ میرا شجرہ جتنا اوپر جائے گا سب کو خطاب ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تمہیں فقیر ابن فقیر ابن فقیر اور ہوا یا نہیں؟ تو غرور کس بات کا؟ نماز یہی تو سبق دلاتی ہے، آ کر اس غنی کے دروازے پہ جھکاتی ہے۔ فقیر آیا اور غنی کے دروازے پہ جھک گیا، کیا عجیب منظر ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ گرامی، نام تو ان کا بھی علی ہے دادا جان کے نام پر، علی بن حسین بن علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، لیکن لقب ان کا زین العابدین پڑا۔ ایسا لقب پڑا کہ ان کا نام پردہ خفا میں چلا گیا۔ اب ساری دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، حالانکہ ان کا نام کیا ہے؟ علی، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ پورا شجرہ ہے۔ تو ان کا لقب زین العابدین پڑا، کیا مطلب؟ زین العابدین کا کیا معنی؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سبحان اللہ، سب کا سبحان اللہ۔ عبادت کرنے والوں کی رونق،
یعنی پوری یہ مسجد ہے، 4 صفیں، تو اب ان سب کی رونق جو بنے اس کی نماز اور اس کی عبادت کیسی ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اس دور میں جو خیر القرون تھا، بہترین اس امت کا دور، اس امت کے بہترین 3 دور ہیں۔ خیر القرون نبوت کی زبان نے بتایا، خیر القرون۔ آج کا بھی یہ زمانہ ہے، پہلے بھی زمانے تھے۔ صاحب نبوت، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے بہترین زمانے کون سے ہیں؟ 3۔ کتنے؟ سب سے پہلا زمانہ فرمایا کہ میرا، سب سے پہلا خیر القرون قرنی، پھر اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، یہ تابعین کا ہے، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، یہ تبع تابعین کا ہے۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو صحابہ کرام، یہ پہلا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ یہ کیا ہوئے؟ تابعی ہوئے۔ کیا ہوئے؟ کیونکہ ان کے بابا جان بھی کیا ہوئے؟ تو صحابی ہوئے، اور ان کے دادا جان بھی کیا ہوئے؟ صحابی ہوئے۔ تو یہ ابن صحابی ہوئے، اور آل رسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے جگر کے ٹکڑے، اور گودے نبوت میں پلنے والے، کندھے نبوت پہ کھیلنے والے، اور جنت کے سرداروں، جنت کے جوانوں کے سردار، ان کے صاحبزادے امام زین العابدین، ان کی نماز کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جب مسجد کے دروازے پر آتے تھے امام زین العابدین رحمہ اللہ، تو کسی نے لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ انہوں نے اپنے ابا جان سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے گھر کی یہ حاضری سیکھی تھی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے اپنا الگ جوڑا رکھتے تھے، اس کپڑوں سے نماز پڑھنی۔ میں نے کچھ عرصہ وہ کیا، کہاں پابندی ہم سے ہوتی ہے، نقل کرنے کے لیے، جس کو ہم کاپی کہتے ہیں۔ بڑوں کی کیا کرنی چاہیے؟ کاپیاں کرنی چاہیے بس۔ کیا پتا ہمارے یہ جلیبی جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ لکھتا ہے تو لکھنا، جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ جلیبی ہے، اور بچہ سمجھتا ہے بہت اچھا لکھا ہے، تو بڑا اس کو گوڈ دیتا ہے، کہتا ہے شاباش، ویری گڈ، کتنا اچھا لکھا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو ہم بڑوں کی کاپیاں کرتے رہا کریں، کیا پتا اللہ جل شانہ اس پر جو ہے وہ کرم کا معاملہ فرما دے۔ تو سیدنا حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ جب مسجد کے دروازے پر ہوتے تو یہ زبان پر ہوتا، الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواکا۔ اے اللہ، تیرا ایک کمزور خطاکار بندہ تیرے دروازے پر آ گیا ہے، اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے، بزرگی کی انتہا کو پہنچنے والے، ان پر اللہ کھلا تھا، اللہ کے گھر کی عظمتیں کھلی تھیں، اور اس نماز کی عظمتیں کھلی تھیں۔ ان کے دادا جان سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، جب اذان سنتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، تو نماز کا بلاوا آ گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتا ہے کہ ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، نماز کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری جانتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ سے مناجات، راز و نیاز، کس منہ سے اور کس زبان سے، کیسے اللہ سے باتیں کروں گا۔ اللہ ان کے سجدوں کا کوئی جو ہے وہ کوئی نسبت، کوئی درجہ اپنے فضل سے، کرم سے، انہی ہستیوں کے وسیلے سے ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو یہ امام زین العابدین، پھر ان کا لقب پڑا زین العابدین۔ تو جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، رونق ہیں، ان کی اپنی عبادت کیسی ہوگی؟
کل قیامت کے دن عرش کا سایہ جن 7 افراد کو ملے گا، ان میں ایک کون ہے؟ جس کا دل کیا ہو؟ مسجد میں لٹک، اللہ کی اس باب الرحمت میں لٹک رہا ہے، اللہ کی دکان میں، اللہ اس کے دل کا طلبگار ہے۔ اب اگر نماز کا آدمی اللہ نہ کرے تارک ہوا، نماز کا چھوڑنے والا ہوا، اب اس کے دل کا خریدار آسمان سے گرا، کہاں اٹکا؟ کھجور میں اٹکا۔ کھجور دیکھا ہے کبھی؟ کھجور کا درخت، یہ محاورہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ایک مرتبہ خضدار گیا تو وہاں کھجوروں کے باغ میں گیا تو وہاں کھجوروں کو قریب سے دیکھا، ان کا پھل اتارتے ہوئے دیکھا کیسے اتارتے ہیں۔ کھجوروں کے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کو ہم یوں کہیں کہ یہ سریے ہوتے ہیں، سریے، کھجوروں کے کانٹے سریے ہوتے ہیں، سریے، نوکیلے سریے۔ کھجوروں کا پھل اتارنا آسان نہیں، بڑی مہارت کی چیز ہے۔ تو اور کھجوروں کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ سریے سمجھے، لوہے کے سریے، نوکیلے سریے۔ اب ایک آدمی 5ویں 6 مالے سے نہیں، کہاں سے گرا؟ آسمان سے گرا، تو کہاں اٹکا جا کر؟ فوم پر، کھجور میں اٹکا، تو اس کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ جس کے دل کا اللہ خریدار نہ رہا، جس کا دل مسجد میں نہ اٹکا، اب اس کا جو ہے وہ دل شیطان اس کا خریدار ہے۔ اداکار، فنکار اور پتہ نہیں کون سے شیطانی راستے اس کے دل کے کیا ہو جائیں گے؟ خریدار ہو جائیں گے۔ اب اس کا دل کہاں لٹکا ہوگا؟ تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ جس نماز نے مجھے اللہ سے ملایا تھا، جس نماز نے میرے دل کا خریدار اللہ کو بنایا تھا، جس نماز نے میرا دل مسجد میں ٹانگ دیا تھا، اس نماز کا تارک کیا ہوا کہ میں اپنے دل سمیت پورے وجود میں میرا خریدار شیطان ہو گیا۔ نماز کے چھوڑنے کے نقصانات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جو اللہ سے جو محروم ہوا تو اب وہ کہیں بھی مر جائے، کسی کے بھی ہاتھ لگ جائے، کٹی پتنگ ہے جس کے بھی ہاتھ لگ جائے، جب تک ڈوری مالک کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ کہاں تک دور تک گئی ہوتی ہے پتنگ، لیکن اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور آپ کینیڈا میں جائیں، افریقہ میں جائیں، پاکستان میں جائیں، سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، پہاڑوں میں جائیں، شہروں میں جائیں، ہماری ڈوری مسجد کے ساتھ بندھی ہوگی تو بڑے بڑے شیطان اور شیطانی کام، وہ ہوا ہے، وہ پتنگ کو کیا کرتی ہے؟ ہلاتی ولاتی رہتی ہے، لیکن اس کو گرا نہیں سکتی۔ جیسے ہی ہوا اس کو تھپیڑا مارتی ہے، پتنگ ایسے ہوتے ہیں پیچھے سے مالک اس کو کھینچ دیتا ہے، فوراً گرنے نہیں دیتا اس کو۔ تو جہاں بھی ہم جائیں گے، جس مارکیٹ میں ہوں، بڑے بڑے دن رات حالات آتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ساتھی، تو مارکیٹوں میں کیسے حالات آتے ہیں؟ جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، غلط بیانی ہے۔ مرغیوں کا ٹرک آیا اور جو ہے 2 4 5 مرغیاں مری ہوئی ہیں، تو ان کو ویسے مرغی 200 روپے کلو اس کو دیں گے تو یہ 50 روپے کلو دے دیں گے، وہ اس کو اوپر سے اتار کے گوشت میں وہ بھی رکھ دے گے۔ کتنا ظلم ہے، حرام کا گوشت کھلا دیا تم نے چند پیسوں کی خاطر۔ نہیں بچ سکتا کیونکہ ڈوری اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 10 روپے کے ہوا نے اس کو کیا کر دیا؟ کہاں سے کہاں گرا دیا، کیسا گرا ہوا کام کیا۔ حالانکہ یہ مر جاتا کسی مسلمان کو حرام کا لقمہ نہ کھلاتا۔ تو اگر مسجد کے ساتھ ہمارا دل لٹکا ہوگا، ہماری ڈوری اللہ کے جو ہے وہ رحمت کے ہاتھوں میں ہوگی، تو اللہ گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفر لهم، اللہ گرنے نہیں دیتے۔ رشتہ داروں میں بھی، خاندان میں بھی، مارکیٹ میں بھی، اور بڑے بڑے زندگی میں اونچ نیچ کے مواقع آتے ہیں، کہیں بھی اللہ گرنے نہیں دیتے، بہت سرخرو کرتے ہیں۔ نمازی سے شیطان ڈرتا رہتا ہے، جو نماز کا تارک ہو جائے اس کا ریموٹ جو ہے شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔
اور نمازی کے آگے سلوٹ کرتا ہے، اس کا پیشاب نکل جاتا ہے شیطان کا. اور جو نماز چھوڑے اس کے آگے پیشاب نہیں نکلتا، اس کے کانوں میں اس کا پیشاب نکلتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فجر کی نماز جس نے چھوڑی، اس کے ایک روایت میں ہے بال شیطان فی اذنہ، دوسری روایت میں اذنی تثنیہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. بچے کا پیشاب کیسا ناپاک ہوتا ہے، اور شیطان خود ناپاک ہے، اس کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا. آدمی سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی نگاہ سے کتنا گر گیا ہے کہ اس کے کان میں پیشاب کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے. اور یہ جو کان ہے نا، ہمارے جو کان ہیں، یہ کان دل کے ساتھ کنڈکٹ ہیں، یہ یاد رکھیں. یہ کان کیا ہے؟ دل کے ساتھ کنڈکٹ ہیں. اور یہ جس کو کہتے ہیں نا کیف، اردو میں کیف، وہ ہاں جو تنگ منہ والا برتن ہو تو اس کے اندر کوئی ڈالنے کے لیے اوپر وہ رکھتے ہیں، کپی ہے، کیف ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کپی. تو تنگ منہ والا برتن ہو، اس میں لیکوڈ کچھ ڈالنا ہے آپ نے. یہ بائک والے، موٹر سائیکل والے پٹرول ڈالتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ آئل ڈالتے ہیں. تو وہ انجن کے اوپر جو رکھتے ہیں اس کو کپی بھی کہتے ہیں، کوئی کیف بھی کہتے ہیں. تو نیچے ٹینکی ہے، برتن ہے، اوپر آپ نے کیف. تو کیف میں جو چیز ڈالیں گے کہاں جائے گی؟ سیدھی نیچے وہ برتن میں جائے گی. یہ کان جو ہیں، یہ دونوں، دائیں والا اور بائیں والا دونوں، یہ دل کے کیف ہیں. ادھر ڈلا ادھر پہنچا. گانا آدمی کس سے سنتا ہے؟ اور نفاق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں. الغناء ينبت النفاق. گانا دل کی جو ہے وہ اندر منافقت پیدا کرتا ہے، یہ آدمی منافق ہو جاتا ہے. گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنا گانا سننے والا رنگ بدل دے گا. اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے، 2 ٹکے کا نہیں ہے یہ. کیوں؟ اس کا دل منافق ہو گیا ہے. نبوت کی زبان کہہ رہی ہے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی کھیتی پیدا کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گانا سنے اور اس کے دل میں نفاق پیدا نہ ہو؟ اگر اس کے دل میں گانے کے باوجود نفاق پیدا نہ ہوا تو العیاذ باللہ نبوت کی زبان کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. اور یہ ممکن نہیں. نبی سے زیادہ سچی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ تو نبی کا فرمان سچ ہے تو گانا سننے والا منافق ہے. تو گانا کس سے سنا؟ کان سے. اور نفاق کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ دل میں. تو کپی ہے یا نہیں؟ کپی آپ نے کہا تھا. اور کیا نام ہے بھائی؟ کیف تو اردو کا، فصیح اردو کا لفظ ہو گیا. اپنی زبان میں کوئی بتائیں. کپی میں نے بتا دیا، مارواڑی زبان میں کپی کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو کان کپی ہیں، کیف ہیں، یہ کیف ہیں دل کے. فجر کی نماز جس نے چھوڑی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان نے اس کے کان میں کیا کیا؟ پیشاب کیا. تو وہ کدھر گیا پیشاب؟ فاصبح خبیث النفس کسلان. یہ صبح جب اٹھے گا اس کا پورا وجود خبیث ہوگا. خبیث النفس. کیونکہ دل تو مرکز ہے پورے جسم کا، اور مرکز میں شیطان کا پیشاب بھرا ہوا ہے. یا یوں کہو کہ گھر کی ایک ٹینکی ہے، اس میں کتا پڑا ہوا ہے، چوہا مرا ہوا ہے. تو گھر میں آپ کچن میں ٹوٹی کھولو، واش روم میں ٹوٹی کھولو، جہاں بھی آپ ٹوٹی کھولو کیا ہوگا؟ خوشبودار پانی آئے گا. خوشبودار. ساری آپ کی پائپ لائن جتنی بھی ہے وہ سب میں ناپاک اور گندا بدبودار پانی چلا ہے، کیونکہ ٹینکی بدبودار ہے. تو جب یہاں شیطان کا پیشاب ہے
تو اس کے دیکھنے میں بھی شیطان کے پیشاب کی ناپاکی، اس کے سننے میں بھی، اس کے بولنے میں بھی. فاسبہ خبیث النفس، کسلان، سستی سے بھرا ہوا ہوگا. 30 سال کا جوان ہے لیکن ایسے بوڑھا، یہ کس بات کا جوان ہے؟ مومن متقی بہت طاقتور ہوتا ہے. یہ ہمارا منا بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ حافظ احمد. ان کے دادا جان میں اپنی آنکھوں سے دیکھے، دادا جان 90 سال کی عمر ہے. 90 سال کی عمر کا آدمی 5ویں محلے سے اترتا ہے، 5 نمازیں جماعت سے پڑھ رہا ہے. طاقت اس کو کہتے ہیں نا. آخر عمر میں رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ روزہ چھوٹ رہا ہے. یہ پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 ہر مہینے کے 3، 13، 14، 15 روزے رکھتے. اب اس بیماری اور تھوڑا کمزوری اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اس پہ رو رہے ہیں. تو صحت مند انسان یہ ہے کہ جو 90 سال کا ہو کر 5ویں محلے سے آتا ہے اور نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، فجر بھی، زور بھی، اثر بھی. صحت اس کو کہتے ہیں. اور جو اٹھ ہی نہیں سکتا، یہ کون سا صحت مند انسان ہے؟ تو صحت ملے کیسے جب شیطان کا ناپاک اور گندا پیشاب اندر چل رہا ہے؟ تو نماز کے ترک کے نقصانات کو اللہ حفاظت فرمائے. نقصان ایک لفظ ہے وہ نقصان، ورنہ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. نقصان نہیں، تباہی ہے، ہلاکت ہے. نماز کے بغیر تو آدمی کا مسلمان رہنا نہیں. کہ نماز کا اسلام میں درجہ ہے وہی ہے جو ہمارے جسم میں سر کا درجہ ہے. بازو کٹا ہوا آدمی مل جائے گا، ٹانگ کٹی ہوئی آدمی مل جائے گا، سر کٹا ہوا انسان زندہ نہیں ملے گا. تو میں اسلام کے اندر نماز کا یہی حال ہے. نماز کے بغیر آدمی کا مسلمان رہنا ممکن نہیں. تو دینی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات ہیں، اخروی نقصانات ہیں، قبر کے نقصانات ہیں، آج اور ابھی کے نقصانات ہیں، بیوی بچوں میں نقصانات ہیں. جو گھر بے نمازی ہو 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے، تو خود وہ نحوست کا کتنا مرکز ہوگا. پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں باہر وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے گنگا رام نام راجپال عامل، پتہ ہے کیا کیا. بعض مسلمان ہوتے ہیں مسلمان، وہ گنگا پال لکھا ہوا ہے ڈرانے کے لیے کہ میں ہندو ہوں، بڑا جادوگر ہوں اور بڑا کالا علم میرے پاس ہے، اور میرے پاس سفید علم بھی ہے اور گورا علم بھی ہے اور میرے پاس پنک علم بھی ہے. بہت سارے علم ہیں اس کے بعد. اور ایسی کاٹ والی ہے کہ چھری بھی اس کے سامنے نہیں ہے. محبوب آپ کے قدموں میں سجدہ کر کے آ جائے گا. اور کون سی مراد ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوگی؟ وہی تھوڑا جھوٹ کے بھی جو ہے کوئی لمٹ ہوتی ہے. کون ایسا بے وقوف ہوگا جو آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے وہی بے وقوف ہوگا جو بے نمازی ہوگا. نمازی کبھی بھی تیرے دروازے پر نہیں آئے گا، وارنٹی سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ نمازی کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے. نمازی کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اپنے بندے کو اتنا گرنے دے گا کہ وہ گنگا رام کے پاس پہنچا ہوا ہے؟ نہیں گرنے دے گا. ہاں، جو کٹی پتنگ والا ہے وہ تیرے پاس آئے گا. ایک صاحب ملے، اس طرح کے حالات ہیں. بھائی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ نماز سے کبھی محروم نہ کرے. اس سے زیادہ بے وقوف کوئی انسان اس دھرتی پر نہیں ہے جس نے نماز چھوڑی ہے. اس نے نماز نہیں، اس نے اللہ کو چھوڑا ہے. اللہ کو چھوڑنے والے سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ کوئی 100-500 روپے جو ہے وہ چھوڑ دے تو ہم اس کو بے وقوف کہتے ہیں. یہ تو اللہ کو چھوڑ رہے زمین، اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک صاحب اس طرح کا، اب تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ گنگا رام اور یہ کیا نام ہے 35 پلیٹیں پینے کو کہا. آپ کو کتنی پینی پڑیں گی؟ ساری کاٹ ہو جائے گی. آپ کے گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، آپ کے جو ہے وہ کچھ کیا ہوا ہے، اور ڈراتے بھی ایسے ہیں کہ بس. اور جو اللہ سے نہ ڈرے وہ سب سے ڈرے تو ڈر جائے گا. نمازی آدمی کبھی نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ ایک اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کا ڈر اتنا مبارک ڈر ہے کہ باقی سارے ڈروں سے اس کا دل نہ ڈر ہو جاتا ہے.
تو بڑے ڈراتے رہو، جتنے بھی ڈراؤ. ڈاکٹر کہیں گے یہ لا علاج ہے، نمازی کا دل نہیں ڈرے گا. اللہ اس کا پابند تو نہیں، یہ اللہ کا پابند ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارے گھر میں ایسے ایسے وہ ہیں، 35 پلیٹیں پینی پڑیں گی، پھر کاٹ ہو جائے گی. یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کتنی پلیٹیں ہو گئیں؟ کہتے ہیں 7 پلیٹیں ہو گئیں. تو یہ ایک پلیٹ کتنے کی ہے؟ تو کہا 500 روپے کی ایک پلیٹ. ایسے 10-12 سال کی بات ہے. اب نرخ کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ اب تو پٹرول بھی 250 پہ. لا الہ الا اللہ. تو بہت دین کا بھی بربادی اور دنیا کی بھی بربادی اور یقین کی بھی بربادی. بس وہی ہے کہ جب ڈور کٹی ہے تو اب جس کے ہاتھ بھی چڑھے. تو خیر میں نے پھر ان کو اللہ نے کرم کیا. تو بھائیوں، نماز کے چھوڑنے کے نقصان کون بیان کر سکتا ہے؟ بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آخری سانس تک کبھی کوئی نماز وقت سے بے وقت نہ کروں. اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب جاتے جاتے اس دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے آخری جو آپ کی زبان عطر پر امت کو نصیحت تھی، الصلاۃ الصلاۃ. اس سے پتہ چلا کہ کوئی چیز ہے. الصلاۃ یعنی جس نماز پہ جو آیا نا، دنیا والے بھلے اس کا مذاق اڑائیں، یہ دیکھو نمازی نے، لیکن اللہ اس کو نہیں گرنے دے گا. نماز میں ہماری کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہماری نماز بھی ہوگی، لیکن نماز سے محروم ہوا اب یہ دنیا کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا انسان ہے. تو کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. تو جاتے جاتے جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اب تو ہمیں لاج رکھنی چاہیے. تو بھئی آج سے مرتے دم تک ساری زندگی کے لیے کبھی کوئی نماز وقت سے بے وقت نہیں کروں گا. کون ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ آپ سب کے برکت سے مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. ایک لیاقت اسپتال میں ہمارے نمازی ہیں، ان کا بائی پاس آپریشن تھا 4-5-6 گھنٹے کا. تو ڈاکٹر نے ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب نماز کا کیا ہوگا؟ آپ تو آپریشن کر رہے ہیں، نماز کا کیا ہوگا؟ وہاں بھی اس کی فکر ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے جھجک نہیں رہے کہ ڈاکٹر صاحب کہنے کہ اللہ سے تعلق ہے نا. ڈاکٹر صاحب میری نماز کا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہی کہ قضا موت کو کہتے ہیں. قضا کس کو کہتے ہیں؟ نماز قضا ہو گئی، یعنی کیا؟ نماز مر گئی. تو مری ہوئی چیز دوبارہ زندہ ہوتی ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نماز قضا پڑھ لی، تو وہ ہمارے لیے تسلی ہے پڑھ لی. جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے لیے تو نماز قضا موت ہوتی ہے. جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اقدس لدینوی قدس اللہ سرہ تعجب بالائے تعجب کے ساتھ فرماتے تھے کہ جماعت کے بغیر کوئی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ قضا کی بات نہیں ہے، جماعت کی بات. فرماتے تھے کیسے ہو سکتا ہے جماعت کے بغیر کوئی نماز پڑھے؟ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے دوسری بات یہ کہی کہ ڈاکٹر صاحب قضا کا معنی موت کا ہے، تو میں نے نماز کبھی قضا نہیں کی. ابھی چند دن کی پہلے کی بات بتاؤں. صاحب ترتیب، ہم مسئلہ تو پڑھتے رہتے تھے. صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے اس کے احکام بھی الگ ہیں، اور جو صاحب ترتیب نہ ہو اس کے احکام الگ ہیں. صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی بھر کبھی بھی 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں. ان 2 درجے ہیں. جس کی زندگی بھر کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اگر ہوئی تو 1 2 3 4 آخری لمٹ کیا ہے؟ 5. یعنی اس کی قضا نمازیں ڈبل نہ ہوں. اگر 6ٹھی نماز قضا ہوئی تو جو بھی قضا ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈبل ہو جائے گی. یہ صاحب ترتیب نہیں رہے گا، اس کی ترتیب ختم. تو جس کی قضا نمازیں ڈبل نہیں ہوئی وہ صاحب ترتیب ہے. اب بھلے 1 ہو گئی ہو، 2 ہو، 5 تک لمٹ.
تو صاحب ترتیب کے احکام الگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب زی دمعیدہم کہتے ہیں میرے والد ماجد حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، چھوٹا سا بچہ تھا تو میں نے نماز کی بڑی پابندی، جماعت کی پابندی کراتے تھے، نماز کی نہیں جماعت کی پابندی کراتے تھے۔ تو کہا سفر میں ایک جگہ میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو سفر کی تھکان تھی، اس دور کا سفر بھی کتنا مشکل تھا، تو عشاء کی نماز سے پہلے وہاں پہنچے تو میں تو سفر کی تھکن اور میں تو سو گیا۔ تو عشاء کی نماز کا جب وقت ہوا تو حضرت نے، والد صاحب نے وہ میزبان سے کہا اس کو اٹھاؤ، تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ یہ بچہ ہے تھکا ہوا ہے سفر کا، تو سونے دے، اس پہ نماز بھی فرض نہیں، چھوٹی عمر ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی اس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ہے، تم اس کی عادت کیوں خراب کرتے ہو، اٹھاؤ اس کو تاکہ اس کی عادت باقی رہے۔ تو کہا اس طرح مجھے نیند سے اٹھا کر جماعت میں شامل کر دیتے تھے، بعض اوقات نیند کا ایسا میرے اوپر اثر ہوتا تھا کہ دوسری رکعت میں جا کر مجھے پتہ چلتا میں نماز میں کھڑا ہوں۔ یہ اس عمر کی بات ہے جس عمر میں نماز بھی ابھی فرض نہیں ہوتی، چھوٹی عمر کا تھا۔ تو تحدیث بن نعمت کے طور پر فرمانے لگے کہ والد صاحب کی اس سختی اور ان کی اس کی وجہ سے الحمدللہ میں آج صاحب ترتیب ہوں۔ یہ کرامت اور کس کو کہتے ہیں؟ چار عشرے سیاست، اور پھر ہم تو مسجد میں رہ کے صاحب ترتیب نہیں ہو سکتے، وہ سیاست کے میدان میں 4 عشرے رہ کر تو صاحب ترتیب نماز کے بعد۔ اسی لیے اللہ کسی میدان میں ان کی کوئی ذاتی خصوصیات یا کوئی ذاتی کمال، دنیا تو ان کی تعریف کرتی ہے، اصل یہ ہے کہ ان کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اللہ کسی امتحان میں ان کو جو ہے وہ ناکام نہیں ہونے دیتا، سرخرو فرماتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کا آپریشن کریں گے لیکن آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پھر تسلی ہوئی کہ پھر ٹھیک ہے، پھر آپریشن اوکے کہ بھی ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ ڈاکٹر کو خیال ہوا، ڈاکٹروں کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے، فجر کے بعد ایسا وقت رکھا کہ زور سے پہلے اس وقت میں ان کا آپریشن ہو جائے۔ چنانچہ آپریشن کے بعد غالباً 1 بجے یا 2 بجے وہ ہوش میں آئے، 1 بجے یا 2 بجے ہوش میں آئے، تو پہلی بات یہی کی تھی کہ نماز کا کیا وقت ہوا ہے، نماز میں 1997 میں ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ کا بائی پاس آپریشن ہوا آغا خان اسپتال میں 1997 میں۔ تو آپریشن بائی پاس جب ہوا بیٹری بھی لگے، تو جب ہوش میں آئے سب سے پہلی بات جو کہی نماز کا کہا اور وضو کا کہا۔ میں وضو کیسے کروں گا، وہ ساری جو چیزیں لگی ہوتی ہیں، وضو کیسے ہوگا، نماز کیسے پڑھوں گا، کہ ان کے داماد تھے مفتی سلمان خلیلی صاحب، ان سے انہوں نے پھر سمجھایا کہ آپ معذور ہیں، آپ کا وضو اس طرح ہوگا، آپ تیمم ہے کیا تب۔ تو بھائی یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب کے جاتے جاتے جو وصیت ہے اس کی یہ لاج رکھ رہے ہیں کہ میری امت الصلاۃ، میری امت الصلاۃ۔ اس کے اوپر اللہ زندگی بھی آسان کر دیتے ہیں، اس پر اللہ موت بھی، جیسے مکھن سے بال نکالا، موت بھی آسان کر دیتے ہیں، قبر بھی اس کی آسان ہو جاتی ہے، حشر بھی اس کا آسان، سارا فیوچر اس کا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ نماز ایسی، تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں آخری سانس اور آخری دم تک اپنے گھر کا رکھے، اپنا در کا رکھے، اور سجدے کی عزت سے اللہ ہمیں کبھی محروم نہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔